اس رات کی جو حیثیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور قرآن میں بھی اس سے متعلق اشارہ فرمایا گیا، تو عبادات کی تاکید فرمائی گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اس رات کو گزارنا کیسے ہے۔ کھانا خصوصی اہتمام کے ساتھ کوئی بھی حلوہ ہو یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو، فی نفسی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی سال کے 12 مہینوں میں اور پورا سال اگر یہ اہتمام کرے، اپنے گھر والوں کو اچھا کھلائے، یہ صدقہ ہے، لیکن خصوصی اہتمام کے ساتھ اس کو فرض واجب سمجھنا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس طور پہ بناتے ہیں کہ یہ مقدس رات ہے، ہم اپنے پڑوس میں بھیج دیں، ان کی خیر خواہی کریں، ان کے لیے ایک صدقہ ہماری طرف سے نفلی صدقہ ہو، تو یہ اس میں بھی ثواب ہے۔ لیکن فرض واجب اگر اس کو سمجھا اور بلکہ اگر اسی میں لگے رہے، ساری کوششیں، ساری توانائیاں اگر اسی میں صرف کرتے رہے اور عبادات کی طرف وہ ہمارا ذوق و شوق اور جو ایک دلچسپی ہونی چاہیے، توجہ یکسوئی ہونی چاہیے، وہ اگر متاثر ہوتی ہے تو پھر اس کا اہتمام اتنا زیادہ نہ کیا جائے۔ پھر دوسرا جو قبرستان میں جانے کا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں نہیں دیکھا، تو مجھے فکر ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، تو آپ کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد نبوی میں گئی، وہاں نہیں تھے۔ پھر جنت البقیع میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ یعنی اس مقدس رات میں جہاں پوری دنیا آرام کر رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہے، یعنی کوئی گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس آرام کا جو ایک پہر ہے اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کو چھوڑ کر اور عمل کیا فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، مناجات ہے۔ عرض کیا رسول اللہ، میں نے یہ خیال کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر جا چکے ہوں گے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے مقدس عمل میں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، آج کی وہ مقدس رات ہے کہ اکثر لوگ اس کی اہمیت سے اور اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اس رات میں اللہ رب العالمین بنی کلب کی جو بکریاں ہیں، ان کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو قبرستان میں جانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن قبرستان میں جو اہتمام جانے کا کیا جائے تو اس میں ہمارے پیش نظر جو ایک چیز جو ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی، جو فکر آخرت کا ایک پہلو ہے۔ یعنی قبرستان میں ہم جب بھی جائیں تو یہ فکر اور یہ ایک سوچ تصور لے کر جائیں کہ آج یہاں یہ مردے سوئے ہوئے ہیں، کسی کے والدین ہیں، کسی کے عزیز و اقارب ہیں، ان قریب میرا بھی ٹھکانہ یہی بننے والا ہے، میں نے بھی یہی آنا ہے، میری تیاری کیا ہے۔ اگر تیاری میں کچھ کوتاہی ہے تو اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ قبرستان میں جانے کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تصور اور جو اجازت عطا فرمایا کہ قبور کی زیارت کیا کرو کہ یہ آخرت کی فکر اور آخرت کی یاد دلانے والی ہے۔ تو ہم اگر اس رات میں قبرستان جاتے ہیں جہاں مردوں کو ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، اسی کے ساتھ ساتھ لازماً یہ خیال کیا جائے، ایک توجہ کے ساتھ بیٹھے، تصور کے ساتھ بیٹھے اور دنیاوی سارے جھمیلوں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے کہ یہ قبر عنقریب، یہ مٹی کا ڈھیر، یہ میرا ٹھکانہ بننے والی ہے۔ اگر یہ تصور لے کر جائیں گے تو پھر اگلا جو دن ہوگا اس میں ہمارا نیا عمل ہوگا، ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے، محاسبے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اچھا، اس موقع کا